بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں شعبان کے چاند کو دیکھ کر سورہ کوثر کا ایک ایسا خوبصورت اور بابرکت وظیفہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس وظیفے کو کرنے والے گھروں کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پیارے دوستو، یہ بات سننے میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کافی عجیب لگ رہی ہو کہ گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ شعبان المعظم اسلامی سال کا وہ مہینہ ہے کہ جس کو ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار فرمایا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ تو جو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور میرے بھائی پریشان حال ہیں، مصیبتوں، پریشانیوں اور دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آج شروع ہو گیا ہے۔ تو آج شعبان کا چاند نظر آتے ہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شروع ہوتے ہی سورہ کوثر کا یہ عمل کرنے کی توفیق صرف اور صرف خوش قسمت لوگوں کو ہی ہوگی۔ پیارے دوستو، شعبان المعظم کا ماہ مبارک وہ اسلامی مہینہ ہے کہ جس میں انسان کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، کیونکہ ماہ شعبان میں ہی رزق، دولت، نصیب، شادی، بیاہ اور انسان کے سال بھر کے تمام معاملات لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بابرکت مہینے کا چاند دیکھتے ہی سورہ کوثر کو اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں جو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا، تو انشاءاللہ آپ کا سویا ہوا نصیب بھی جاگ جائے گا۔ پیارے دوستو، بڑے بڑے لوگ سورہ کوثر کے اس وظیفے کی برکت سے کامیابیوں اور کامرانیوں کی منازل طے کرتے ہیں، کیونکہ سورہ کوثر ایسی مبارک سورہ ہے جو کہ انسان کے تمام مسائل کا حل ہے، اور یہ ایسی صورت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو تب تحفے میں پیش فرمائی جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر یعنی بے نسلہ کہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے سورہ کوثر کا تحفہ دے کر گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہری خوشخبری عنایت فرما دی، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کی نسل ہمیشہ آباد رہے گی، جبکہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے کہ اللہ رب العزت کے خیر کثیر کے پیغام کا عمل اس وقت کیا جائے جبکہ اللہ رب العزت انسان کا نصیب لکھنے کا ارادہ فرماتا ہو، تو ذرا سوچئے کہ اس کی برکت سے انسان کیا کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ بزرگان دین تو سورہ کوثر کے بارے میں یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہی وہ سورہ ہے جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، یہی وہ سورہ ہے جو انسان کی تقدیر کے فیصلے کروا دیتی ہے، اور خاص طور سے اس وقت سورہ کوثر کو پڑھنا کہ جب انسان کا نصیب لکھا جا رہا ہو۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ بھی اس بابرکت مہینے میں اپنے نصیب میں بے پناہ رزق لکھوانا چاہتے ہیں، اپنے نصیب میں اولاد کی خوشیاں لکھوانا چاہتے ہیں اور اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتے ہیں، تو آج شب ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ ضرور کر لینا، یعنی یہ مہینہ شروع ہوتے ہی آپ یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ اگر کسی مجبوری کے تحت یہ وظیفہ چاند کے نمودار ہونے کے ساتھ ہی نہ کر سکیں تو پوری رات موجود ہے، رات کے کسی بھی پہر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اگلے دن بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے اکابرین کے نزدیک سب سے بہتر عمل تو یہی ہے کہ چاند دیکھ کر ہی یہ عمل کیا جائے، لیکن بہرحال آپ اپنی کسی مجبوری کے سبب شعبان کے مہینے کی پہلی تاریخ میں شام تک یعنی مغرب کے وقت تک یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، میرے کہنے پر آج کی شب یا یکم شعبان المعظم نماز مغرب تک یہ وظیفہ زندگی میں بس ایک بار کر کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ زندگی بھر مجھے دعائیں دیں گے۔ پیارے دوستو، آج کا یہ وظیفہ میری ان ماؤں، بہنوں، بھائیوں اور بیٹیوں کے لیے ہے جو پریشان حال ہیں، جو مصیبت میں ہیں،
جو دکھیارے ہیں، جو پریشان ہیں، جو تنگ دست ہیں، جن کے گھروں میں ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کے لیے وہ پریشان ہیں، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، اچھے رشتے نہیں مل رہے، تو ایسی بیٹیاں خود یہ عمل کر لیں یا ان کے ماں باپ یہ عمل کر لیں، رشتہ خود چل کر ان کے گھر آئے گا اور اچھی جگہ ان کی شادی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جن لوگوں کے کاروبار نظر بد، حسد اور جادو ٹونے کی نظر ہو چکے ہیں، یعنی جن کے چلتے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، تو جان لیجئے کہ میرا رب جس نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کثیر کا وعدہ فرمایا ہے، وہ بڑا ہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ جب انسان کو دولتیں دینے پر آتا ہے تو اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں نچھاور کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے کہ جب بھی شبان کا چاند نظر آ جائے، یا جب بھی آپ کو چاند کی خبر مل جائے، یا پھر مغرب کے بعد پوری رات کا وقت آپ کے پاس موجود ہے، بلکہ اگلے دن یعنی شبان کا پورا دن بھی آپ کے پاس موجود ہے، یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے سب سے پہلے وضو کر لیجئے، پھر نماز پر خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے بیٹھ جائیں اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ صرف ایک مرتبہ درود شریف بھی کافی ہے، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو کوئی سا مختصر درود پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، جو ہمارے اکابرین نے فرمایا ہے ویسے ہی آپ کو بیان کروں گا، اور یہ ہمارا آزمودہ اور 100% گارنٹی والا عمل ہے، بارہا کا مجرب عمل ہے۔ پورے غور اور دھیان سے اس عمل کے بارے میں جان لیجئے گا تاکہ عمل کرتے وقت کوئی پریشانی اور الجھن نہ ہو۔ تو جان لیجئے کہ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجئے۔ درود شریف پڑھنے میں اپنی حاجت کا تصور ضرور کر لینا، یعنی اپنے مقصد کی نیت کر لینا، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑی ہے، کیونکہ آج اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی نصیب لکھا جائے گا، رزق اور دولت کی تقسیم کی جائے گی۔ اور کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ رب کائنات جو سمندر کی تہہ میں ایک وہیل مچھلی کو ہر روز سینکڑوں من کے حساب سے رزق عطا کرتا ہے، وہ آپ کو بھی اتنا رزق عطا فرما دے گا کہ پھر کبھی آپ کو کسی کی محتاجی نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ کے ایسے مسائل حل ہوں گے جن کو لے کر آپ اگلے پورے سال پریشان رہنے والے ہیں، یا پھر آپ کی ایسی دیرینہ خواہش جس نے آپ کو بے قرار کر رکھا ہے، تو اللہ رب العزت کے خزانوں میں بھلا کس چیز کی کمی ہے؟ بس اپنی نیت کیجئے کہ آپ یہ عمل کس حاجت یا کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ جو لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر مانگو گے تو اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے آپ کے نصیب میں اپنا ذاتی گھر لکھ دیں گے۔ جو بہن بھائی بے اولاد ہیں، بیٹا مانگ لیں یا بیٹی، اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے آپ کے نصیب میں وہ لکھ دے گا، یعنی آپ مانگتے چلے جائیں گے اور میرا رب آپ کو دیتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ نصیب کو لکھنے کی رات ہے، یہ انسانوں کی حاجتیں پوری کرنے کی رات ہے۔ تو پیارے دوستو، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے، پھر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس بابرکت وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور یوں گمان کر لیں کہ جیسے اس دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، اور پورے دھیان اور توجہ سے آپ نے اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا وظیفہ کرنا ہے۔ وہ نام ہے یا رزاقو یا فتاحو۔ پیارے دوستو، یا رزاقو اللہ کا ایسا نام ہے کہ جس کی برکت سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو اپنے بندوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یا فتاحو ایسا نام ہے کہ جس کی قسم خود اللہ رب العزت نے کھائی اور فرمایا کہ جو کوئی میرے اس نام کو پڑھ کر مجھ سے مانگے تو میں اسے اس کی سوچ سے زیادہ عطا کروں گا۔ تو یاد رہے کہ دل میں کامل ایمان ہو کہ آج قبولیت کی گھڑی آ چکی ہے اور ہمارا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا کر رہا ہے۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کے یہ 2 نام صرف 11 مرتبہ پڑھنے ہیں، یعنی آپ نے یوں کہا یا رزاقو یا فتاحو، تو یہ ایک بار ہو گیا، ایسے ہی 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے یہ 2 نام پڑھنے سے آپ کے گھر پر رزق اور رحمتوں کی بارش نازل ہو جائے گی۔
انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ کے یہ 2 نام پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کا وہ عمل کرنا ہے جو آپ کی زندگی کو بدلنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ذہن میں رکھیں کہ یہی وہ عمل ہے جو آپ کو کروڑوں اربوں پتی بنا دے گا، آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی کو آسان فرما دے گا، آپ کے لیے رزق، دولت، رحمت، برکت اور خوشحالیوں کے دروازے کھول دے گا۔ تو پیارے دوستو، آپ نے سورہ کوثر کو 15 مرتبہ اس عمل کے دوران پڑھنا ہے۔ نہایت ہی مختصر سورہ مبارکہ ہے اور صرف 5 منٹ میں آپ 15 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس خیال یہ رکھیں کہ جب یہ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں تو اس دوران اپنی حاجت اپنے دل اور دماغ میں رکھیں اور یاد رکھیں کہ جو بھی اللہ پاک سے مانگیں گے وہ ضرور آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، سورہ کوثر کو 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک چھوٹی سی قرآنی آیت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسے مختصر آیت مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر سے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اور یہ آپ کا پورا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یقین کیجئے کہ اگر 1 مرتبہ آپ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ شبان کا چاند دیکھ کر اگلے دن یا اس سے اگلے دن یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس عمل کے ایسے فوائد حاصل ہوں گے کہ آپ یہ عمل اپنے ہر بھائی بہن کو ضرور بتائیں گے۔ شبان کا چاند دیکھنے کی گھڑی دراصل قبولیت کی گھڑی ہے اور اس قبولیت کی گھڑی میں آپ چاہیں تو اپنی حاجات کی ایک لمبی لسٹ اپنے سامنے رکھ کر یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کی تمام حاجات پوری ہوتی نظر آئیں گی۔ پھر سے سمجھ لیں کہ سب سے پہلے وضو کرنا ہے، پھر جائے نماز پر بیٹھ کر 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ کے 2 نام 11 بار پڑھنے ہیں۔ نام یہ ہیں یا رزاقو یا فتاحو۔ اس کے بعد 15 مرتبہ سورہ کوثر اور پھر 11 مرتبہ آیت کریمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر جتنی تعداد میں درود پاک شروع میں پڑھا اتنی ہی آخر میں پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ باتیں بتائیں، ان کو بھی ذہن میں رکھیں۔ تو اب کچھ میرے دوست یہ کہیں گے کہ آپ نے اس مختصر وظیفے کو بتانے میں اتنا وقت لگایا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ ایسا مجرب اور بابرکت وظیفہ ہے کہ میں گھنٹوں لگا کر بھی اس کی برکتیں آپ کو گنوا نہیں سکتا۔ بس ایک کوشش کی ہے کہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت جاننے کے بعد آپ کے دل میں اس عمل کو کرنے کی خواہش پیدا ہو اور پھر آپ اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔